السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملکان رواہ البخاری۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کا ذکر فرمایا، جو آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں نکلے گا، آئے گا، اور امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ دجال کو باب لد کے پاس یا لد پہاڑ کے قریب ارض فلسطین میں وہ انہیں قتل کریں گے۔ تو دجال جو ہے کل 40 دن دنیا میں گھومے گا، پھرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے طاقت دے گا، تو وہ اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اہل ایمان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مختصراً میں آپ کے سامنے جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مضبوط ایمان جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوگا، اور مضبوط ایمان والے لوگ بھی مدینہ المنورہ میں ہوں گے، اور دنیا کے کسی کونے میں اتنا مضبوط ایمان نہیں ہوگا۔ تو جو شخص مدینہ منورہ سے نکلے گا، باہر نکلے گا، اسے دوبارہ مدینہ منورہ میں واپس آنا جو ہے اس کے لیے افضل عمل ہوگا، افضل کام ہوگا، کیونکہ مضبوط ایمان والے لوگ اور مضبوط ایمان کی فضا جو ہوگی وہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسیح دجال ہے وہ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو دیکھے گا، افسوس کرے گا، لیکن اس کو نہ گرا پائے گا نہ مدینے میں داخل ہو پائے گا۔ فرمایا لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجالی، کہ مسیح دجال کا کانا دجال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ لہا یومئذ 7 ابواب، ان دنوں مدینہ منورہ کے لیے مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، تو ہر دروازے پر اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جس انداز سے مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لیے جو مکہ المکرمہ سے نکلے گا، اس لشکر کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مقدمۃ الجیش میں جبریل علیہ السلام اور ساقۃ الجیش میں میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اسی انداز سے اللہ رب العزت ان دنوں یعنی کہ مدینہ المنورہ کی اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، دیگر فرشتوں کے ذریعے سے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی اللہ رب العزت حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح مدینہ المنورہ کی جو حکومت ہے، مدینہ المنورہ کی جو بات دور ہے، مدینہ المنورہ کی جو امارت ہے، وہ بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے گا جو صرف اور صرف علی منہاج نبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یعنی کہ وہ دنیا میں خلافت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مختصر وقت میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسے من وعن دل کی گہرائیوں سے ہمیں اسے اپنانے کی اور اس پر